رمضان کا مہینہ نوازش کا مہینہ، انسانیت کا مہینہ، مولانا شبلی رحمانی۔ عمارت شریعہ بہار، جھارکھنڈ، اڑیسہ، پھلواری شریف، پٹنہ کے ناظم مولانا شبلی رحمانی نے ایک پریس وارتا میں رمضان کے موقع پر بتایا کہ رمضان کا مہینہ پوری انسانیت کے لیے، خاص کر مسلمان کے لیے یہ خاص رحمتوں کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں قرآن شریف نازل ہوئی ہے۔ اس کتاب میں اللہ نے انسانیت، حق و باطل، حرام و حلال، صحیح و غلط، جنت اور جہنم آدی جیسے راستوں کے بارے میں کھل کر بتایا ہے۔ یہ کتاب رمضان المبارک کے موقع پر ہمارے پیغمبر جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، یہ مہینہ ہمدردی کا، غمخوروں کا، مہربانی اور انسانیت کا مہینہ ہے۔ اس میں زیادہ سے زیادہ فیضیاب ہونے کا ذریعہ ہے۔ اس مہینے میں اللہ کے رسول نے جیسے فرمایا، دنیا کے تمام مسلمان اس پر عمل کرتے ہیں۔ اس مہینے میں تمام مسلمان رات دن اللہ کی عبادت کرتے ہیں، رو رو کر، گڑ گڑا کر اللہ سے دعا مانگتے ہیں، جہنم سے پناہ مانگتے ہیں اور جنت و آخرت کی دعاؤں کرتے اور اس میں فیضیاب ہوتے ہیں۔ بیورو رپورٹ، بہار درشن۔ سلام، میں خورشید احمد، بہار درشن نیوز سے۔ ابھی میں آیا تھا عمارت شریعہ میں، یہاں پر یہاں کے ناظم جناب یہ شبلی رحمانی صاحب، ان سے بات چیت ہوئی ہے رمضان کے موقع پر میں، اور ان کے کیا مطلب یہ انہوں نے سب کو بتایا رمضان کے بارے میں کہ رمضان کا کیا اہمیت ہے۔ آئیے سنتے ہیں جناب شبلی رحمانی صاحب۔ السلام علیکم۔ آپ یہ جناب حضرت شبلی رحمانی صاحب ناظم عمارت شریعہ، تو حضرت یہ ابھی رمضان کا موقع ہے اور بہت سارے لوگ آپ کے پاس آتے ہوں گے، زکوٰۃ اور فطرہ، کچھ دینے والے بھی اور کچھ لینے والے بھی، تو ابھی ان کا کیسے آپ یہ کر رہے ہیں اور کہاں تک ابھی تک دیا جا چکا ہے، یا پھر اور کچھ اس میں کیا کرنا، اور پھر رمضان کے موقع پر آپ کیا کہنا چاہیں گے، لوگوں کو کیا آپ بتانا چاہیں گے، برائے مہربانی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ پوری انسانیت کے لیے، خاص طور سے مسلمانوں کے لیے یہ موسم بہار ہے، رحمتوں کا، اللہ کی نوازش کا یہ مہینہ ہے۔ یہ مہینہ جس میں قرآن عظیم جیسی مقدس کتاب نازل ہوئی، جس کتاب میں پوری انسانیت کی کامیابی ہے، جس کتاب میں اللہ تعالیٰ نے حق اور باطل کو واضح کیا ہے، جس کتاب میں اللہ نے صحیح اور غلط کو واضح کیا ہے، جس کتاب میں اللہ نے حلال و حرام کو واضح کیا ہے، جس کتاب میں اللہ نے کامیابی اور ناکامی کے راہوں کو واضح کیا ہے، جس کتاب میں اللہ نے جنت اور جہنم کے راہوں کو کھول کر رکھ دیا ہے۔ یہ کتاب ہدایت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے پوری انسانیت کو اور امت مسلمہ کو رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں ملا ہے۔ تو یہ مہینہ پورے مسلمانوں کے لیے خوشی کا مہینہ ہے اور باغ و بہار کا مہینہ ہے، گویا کہہ سکتے ہیں کہ دن رات اللہ کی رحمتیں اس مہینے میں نازل ہوتی ہیں۔ اللہ روزے داروں کی افطار و سحر کے وقت خاص طور سے ان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے، پورے دن دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ تراویح کا مہینہ ہے، روزے کا مہینہ ہے، صدقات و زکوٰۃ کا مہینہ ہے، تلاوت کلام پاک کا مہینہ ہے، اللہ سے مانگنے کا مہینہ ہے، اور آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صبر کا مہینہ ہے، یہ غمخواری کا مہینہ ہے، ہمدردی کا مہینہ ہے، لوگوں کے کام آنے کا مہینہ ہے۔ یہ سارے سلسلے الحمدللہ مسلمانوں میں اس مہینے میں خاص طور سے جاری رہتے ہیں، اور اللہ کے پاک رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مہینے کے اہتمام کا جس طریقے سے حکم دیا ہے، تمام مسلمان اس کا اہتمام کرتے ہیں، دن کو روزے رکھتے اور رات میں خالق و مالک کے سامنے کھڑے ہو کر اور بیٹھ کر رکوع و سجود کے ذریعے سے گر گرا کر کے ہاتھوں کو اٹھا کر کے ان سے ان کی رضا مانگتے ہیں، ان کی جنت مانگتے ہیں، اور جہنم کے کاموں سے پناہ مانگتے ہیں۔ اللہ کے فضل سے رمضان المبارک کا پہلا عشرہ جو رحمتوں کا عشرہ ہے، اب ختم ہونے کے قریب ہے۔ اللہ تبارک و تعالی تمام انسانیت کو اور تمام مسلمانوں کو اپنی رحمتوں سے نوازے، اور جن انعامات کا وعدہ انہوں نے رمضان المبارک میں کیا ہے، اللہ ان انعامات کا ہم سب کو مستحق بنائے۔ ہم مسلمانوں سے اس موقع سے خاص طور سے کہنا چاہیں گے
کہ رمضان کے ایک ایک لمحے کی قیمت کو پہچانا جائے، وقت کو ضائع نہ کیا جائے، عبادتوں میں وقت کو گزاریں، زبان پر، نگاہوں پہ، کان پہ، دل و دماغ پہ قابو رکھیں، صرف شرمگاہوں کی حفاظت اور کھانے پینے سے اپنے آپ کو بچا لینا ہی روزہ نہیں ہے، تمام گناہوں سے اور تمام نامناسب چیزوں سے بچا کر کے روزے کی حفاظت کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ جب اس طریقے سے انسان روزہ رکھتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں کہ روزے کا مقصد لعلکم تتقون، تاکہ تقوی شعار انسان بن جائے، پرہیزگار بن جائے، خدا ترس بن جائے۔ یہ ساری چیزیں آئیں گی جب انسان تمام ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچائے گا جو چیزیں بچنے کی ہیں۔ خاص طور سے غور کرنے کی بات یہ ہے کہ کھانا پینا عام دنوں میں جائز ہے، جائز طریقے سے اپنی شہوانی خواہشات کی تکمیل اللہ کا حکم ہے اور وہ اجازت اس کی ہے عام دنوں میں، لیکن رمضان میں جب اللہ نے حلال چیزوں سے منع کیا اور حلال چیز سے بھی ایک انسان اپنے آپ کو روک لیتا ہے تو حرام اور حرام کھانے پینے سے کتنا بچنا چاہیے، حرام باتوں سے کتنا بچنا چاہیے، حرام چیزوں کے سننے سے کتنا بچنا چاہیے اور عام دنوں میں اس کی کتنی پابندی ہونی چاہیے، یہ سبق ملتا ہے رمضان المبارک سے۔ میں نے بتایا کہ ایثار و ہمدردی کا مہینہ ہے، یہ مہینہ وہ ہے جس میں اللہ کے پاک رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی تو یوں ہی سخاوت مشہور تھی، بڑے سخی تھے حضور سرور کائنات، لیکن رمضان المبارک کے بارے میں ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام دوسرے مہینوں کے مقابلے میں سخاوت اتنی کرتے تھے کہ صحابہ نے بیان کیا کہ تیز چلنے والی آندھی اور ہوائیں بھی حضور کی سخاوت کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی، جتنی تیزی سے حضور سخاوت اور جود سے کام لیا کرتے تھے اس ماہ مبارک میں۔ امارت شریعہ کے ذریعے سے بھی غربا کا خیال خاص طور سے اس مہینے میں کیا جاتا ہے، ان کے درمیان کپڑے تقسیم کیے جاتے، ان کی ضروریات کے لیے نقد کی شکل میں اور چیک کی شکل میں ان کی مدد کی جاتی ہے۔ اہل خیر حضرات سے گزارش کی جاتی ہے کہ غربا کا خیال رکھیں۔ خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب غور کیجیے، روزہ جیسی عبادت میں ہر صاحب استطاعت پر صدقہ فطر کو لازم قرار دیا اور روزے کی تکمیل کا ذریعہ اسے بتایا۔ روزہ رکھ لیا انسان، لیکن اگر غریبوں کا خیال نہیں کر رہا، صدقہ فطر ادا نہیں کر رہا ہے تو روزہ آسمان و زمین کے درمیان مقبولیت کے لیے معلق بنا ہوا ہے۔ اس مہینے میں صاحب استطاعت لوگ زکوٰۃ کا حساب کر کے غربا، مساکین اور محتاجوں پر خرچ کرتے ہیں اور خرچ کرنے کے بعد وہ مطمئن ہوتے ہیں، خوش ہوتے ہیں کہ اللہ کے فضل سے ایک بڑا فریضہ ادا ہوا اور ہم اپنے محتاج بھائیوں کے کام آئے۔ روزے رکھنے کی حکمت ایک یہ بھی ہے کہ ایک انسان جب خود بھوکا ہوتا ہے، پیاسا ہوتا ہے تو اسے احساس ہوتا ہے دنیا کے ان بھوکوں اور پیاسوں کے بھوک اور پیاس کی شدت کا کہ وہ کیسے زندگی گزارتے ہوں گے، تو انسان میں جذبہ پیدا ہوتا ہے ان کے کام آنے کا۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی فضیلت بتائی اور روزے داروں کو افطار کرانے کی، روزے داروں کے افطار کرانے کی بڑی فضیلت بتائی، تو یہ ساری باتیں ہمیں اس طرف لے جاتی ہیں کہ ہمیں دوسروں کو کتنا کام آنا چاہیے۔ امارت شریعہ کے ذریعے سے سالوں بھر انسانی خدمت کا کام ہوتا ہے، ریلیف کا کام ہوتا ہے۔ ابھی بعض جگہوں پہ 200 گھر کے قریب ایک جگہ پہ ایک بستیوں میں آگ زنی ہوئی، لوگوں کا پورا مکان جل گیا۔ اسی رمضان میں ابھی بھی ہم لوگوں کی طرف سے وہاں امارت شریعہ کی پوری ٹیم لگی ہوئی ہے، وہاں کے ذمہ داران جو امارت شریعہ کے وہ لگے ہوئے ہیں اور امارت شریعہ کی طرف سے ریلیف کا کام جاری ہے۔ تو سالوں یہ کام جاری رہتا ہے، لیکن رمضان المبارک میں یہ کام بڑھتا ہے۔ خود رمضان المبارک میں بیت المال کے لیے مسلمان بھی کافی فکر کرتے ہیں۔ وہ لوگ، ظاہر بات ہے کہ امارت شریعہ کا یہ سارا نظام عام مسلمانوں کے چندے سے چلتا ہے اور انہی کے ذریعے سے بیت المال میں پیسے آتے ہیں جو سال بھر امارت شریعہ کے پورے نظام بھی چلتے ہیں اور مسلمانوں کی ضروریات کی تکمیل ہوتی ہے۔ ہم آپ کے ذریعے سے جملہ مسلمانوں سے، تمام بھائیوں سے ہم عرض کرتے ہیں، گزارش کرتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے حیثیت دی ہے کہ آپ کے دروازے پہ اگر کوئی آئے سائل، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، تو اللہ کا حکم ہے کہ کسی بھی سائل کو، کسی بھی مانگنے والے کو ڈانٹ ڈپٹ سے کے ساتھ پیش نہ آئے۔ تو آپ کے ہاں مدرسے کے لوگ آئیں گے، مختلف اداروں کے لوگ آئیں گے، تنظیموں کے لوگ آئیں گے، تو آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ نے مجھے اس قابل بنایا ہے کہ میں کسی کو دے سکوں، ورنہ دنیا میں بہت سارے وہ لوگ ہیں
जो लेने वाले हैं, देने वाले नहीं हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे ऐसा बनाया कि मेरे हाथ को ऊंचा बनाया। अल्लाह के रसूल ने फरमाया अल यदुल उलिया खैरुम मिनल यदिस सुफला, देने वाला हाथ लेने वाले हाथ से बेहतर होता है, वो ऊपर होता है देने वाला हाथ। लेने वाला हाथ हमेशा नीचे होता है, देने वाला हाथ हमेशा ऊंचा ऊपर होता है, ऊंचा होता है। तो अल्लाह ने आपको ऊंचा बनाया है और आपके आखिरत की ऊंचाई और बुलंदी का ये ज़रिया है। इसलिए कोई भी आए आपको एहसानमंद उनका होना चाहिए। और हकीकत तो यह है कि कल क़यामत की जिन आँखें खुलेंगी तो इंसान उनका बहुत शुक्रिया अदा करेगा जो उनके दरवाज़ों पर आ करके उनसे ज़कात की रकम वसूल कर लिया करते थे। अच्छा, ज़कात और सदक़ात वाजिबा के अलावा भी सदक़ात नाफ़िला हैं, अतियात हैं, हदियात हैं, इनका भी सिलसिला जारी रहना चाहिए। अपने अक़रबा का, अपने रिश्तेदारों का, पड़ोसियों का हद दर्जा ख्याल होना चाहिए और दुआओं की कसरत होनी चाहिए। इस महीने में ख़ास तौर से इफ्तार के वक्त, सहरी के वक्त दुआओं की कसरत होनी चाहिए। अपने लिए, पूरी इंसानियत के लिए, मुल्क के लिए अमन और सलामती और खुशहाली की और दुनिया और आखिरत की कामयाबी की दुआएं अल्लाह तबारक व तआला से करनी चाहिए। इस महीने में दुआओं के अहतमाम के साथ मैंने कहा कुरान करीम नाजिल हुआ है, तो कुरान करीम का ये महीना है। तिलावत कलाम पाक कसरत से करनी चाहिए, इस्तिग़फ़ार की कसरत करनी चाहिए। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जन्नत अल्लाह से खूब मांगो और जहन्नम से पनाह खूब मांगो। जहन्नम से पनाह भी मांगनी है और जन्नत की तलब भी अल्लाह तबारक व तआला से इस महीने में कसरत से करनी है। फिर आप देखेंगे कुछ ही दिनों के बाद इंशाअल्लाह 10 दिनों के बाद अल्लाह ने चाहा तो हम आखिरी अशरे में आएंगे जिसमें ख़ास तौर से शब क़द्र वाक़ है और उसमें हमें काफ़ी एहतमाम करना चाहिए। उसी अशरे में एतिकाफ़ की इबादत है, एतिकाफ़ की इबादत हमें करनी चाहिए। और सबसे अहम बात यह है कि इस महीने में इंसान अपने आप को जितना रिज़र्व रखे, बोले तो खैर बोले वरना चुप रहे। सर, हज़रत मुल्क के लिए क्या कहना चाहेंगे और यहाँ की आवाम के लिए क्या कहना चाहेंगे? आवाम के लिए हम सारी बातें बता रहे थे, मुल्क के लिए और मुल्क आवाम से है तो मुल्क के लिए भी वही बात है, आवाम के लिए यही बात है कि ये रमज़ान मुबारक का मुक़द्दस वो महीना जिसमें इंसान बनता है। इस महीने की इबादतों से इंसानियत को फ़रोग़ मिलता है, इंसानियत की तामीर होती है, इंसानियत की तरक्की होती है। तो जब इंसानियत मजबूत होगी, उख़ुव्वत मजबूत होगी, हमदर्दी मजबूत होगी और लोगों की के साथ शफ़क़त का मामला जो इस महीने में हमारी इबादतों के ज़रिए से होता है वो मजबूत होगा, तो मुल्क के अंदर अमन आएगा, सुकून आएगा, राहत आएगा, हर आदमी दूसरे का ख्याल करेगा। रमज़ान में तो यही सबक है ना कि एक तरफ अपने अल्लाह से अपने रिश्ते को मजबूत करो और दूसरी तरफ अल्लाह के बंदों के साथ अपने रिश्ते को मजबूत करो। तो हम पूरे मुल्क के लोगों से कहना चाहते हैं कि अपने मज़हब पर मजबूती के साथ अमल करें और फिर मज़हब पर अमल, मज़हब बताता है कि अल्लाह के बंदों के साथ जो इस रुए ज़मीन पर बसते हैं उनके साथ एहतराम का मामला, उनकी इज़्ज़त नफ्स का ख्याल और उनकी ज़रूरियात का ख्याल ये करना चाहिए। और हम ये चाहेंगे मुल्क के तमाम बाशिंदों से कि वो लोग जो आपके यहाँ मुलाजमत करते हैं, रोज़ेदार हैं और वो मुसलमान हैं और आपके यहाँ मुलाजमत वो करते हैं, आपके यहाँ वो नौकरी करते हैं, तो आपकी बड़ी खुशनसीबी है कि रोज़ेदार आदमी और रातों को अल्लाह के सामने उठकर उनकी रहमतें मांगने वाला आदमी आपके यहाँ मुलाजमत कर रहा है। उनके साथ नरमी का मामला होना चाहिए, वक्त के अंदर भी नरमी होनी चाहिए और उनसे काम लेने में भी नरमी होनी चाहिए। और आपको ये सोचना चाहिए कि लग रहा है कि हम इनसे कम काम ले रहे हैं, लेकिन इनकी दुआ मिल करके आपके काम को बहुत बढ़ा देगी और बड़ी बरकतों का ज़रिया होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हज़रत, आपने बहुत सारी जानकारियाँ दी। देखा, आप मिले जनाब शिबली रहमानी साहब से जो काफ़ी कुछ से जानकारी मिली रमज़ान के मुतालिक और फिर ज़कात और फित्रे के मुतालिक और फिर जो देश के लिए क्या उन्होंने अपना ये संदेश दिया है इसके बारे में आपने जाना। इसी के साथ मैं हूँ खुर्शीद अनवर, बिहार दर्शन न्यूज़ से। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया, धन्यवाद।